لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل شیء احصیناہ فی امام مبین. صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ. ارباب باللہ اور صاحبان فہم و ذکا، انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین فرش عزا، یہ سہ روزہ مجالس جس عنوان اور جس موضوع کے تحت منعقد کی گئی ہے یہ آپ کے اذہان عالیہ میں پہلے سے محفوظ ہے. اسیر بغداد یعنی سلسلہ شہادت امام موسی کاظم علیہ السلام. ماہ رجب اپنے اختتام کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور ہم ایک ایک دن کو الوداع اور خدا حافظ کہہ رہے ہیں اور شعبان قریب ہوتا جا رہا ہے. جس امام کے تذکرے کے اور ذکر کے لیے ہم بیٹھے ہیں اسی امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رجب جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. یہ امام موسی کاظم کا جملہ ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. امام سے پوچھا گیا کہ مولا وہ کون لوگ ہوں گے جو اس نہر کے پانی سے سیراب ہوں گے؟ تو امام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا جو بھی ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے گا اللہ اسے اس نہر کے پانی سے سیراب کرے گا جس کا نام رجب ہے. آپ نے محسوس کیا کہ رجب کا ایک روزہ کس منزل اور کس مرتبے اور کس شان کا حامل ہے. یاد رکھیے خالی حدیثیں یہاں نہیں رکی. معصوم نے آگے بڑھ کے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان خدا کا مہینہ ہے. حدیث کو پھر سنیے، رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان خدا کا مہینہ ہے. اللہ نے مہینوں میں بھی فاصلہ نہیں رکھا. نہیں غور کیا؟ اللہ نے مہینوں میں بھی فاصلہ نہیں رکھا. نہیں، شاید اہل زبان اس حدیث کی نزاکت تک نہیں پہنچے. رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان نبی کا مہینہ ہے، رمضان خدا کا مہینہ ہے. کبھی بورڈ پہ یہ حدیث لکھیے تو آپ کو مزہ آئے گا. پہلے لکھیے رمضان اللہ کا مہینہ، پھر لکھیے شعبان نبی کا مہینہ، پھر لکھیے رجب علی کا مہینہ. یہ حدیث مزہ ہی اسے دے گی جس کا کلمہ 3 ٹکڑوں والا ہے. آئے ہائے آئے، ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد پر. یہ حدیث مزہ ہی اسے دیتی ہے جس کا کلمہ 3 ٹکڑوں والا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ بھئی جہاں لکھا ہو کہ رمضان اللہ کا مہینہ آپ سامنے لکھیے لا الہ الا اللہ. جہاں لکھا ہو شعبان نبی کا مہینہ وہاں سامنے لکھیے محمد رسول اللہ. اور جہاں لکھا ہو رجب علی کا مہینہ وہاں لکھیے علی ولی اللہ. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. دیکھیے رجب میں اور رمضان میں ایک فرق ہے. وہ فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایک قرآن آیا ہے، رجب وہ مہینہ ہے جس میں کئی قرآن آئے ہیں. بس رمضان والے قرآن میں اور رجب والے قرآنوں میں فرق یہ ہے کہ جو رمضان میں آیا وہ رحل کی زینت بنا
جو رجب میں آئے وہ آغوش رسالت کی زینت بنے، وہ آغوش رسالت کی زینت بنے۔ جیسے ان کا کوئی جواب نہیں ہے ویسے ان کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ جانتے ہیں اس ماہ رجب کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ پیغمبر اسلام جناب موسیٰ گزرتے جا رہے ہیں، جناب حضرت عیسیٰ گزرتے جا رہے ہیں، جناب عیسیٰ کی نگاہ پڑی ایک پہاڑ ہے جس سے ایک نور ساطع ہو رہا ہے۔ قریب گئے اور جانے کے بعد آواز دی کہ یہ بتا کہ تیرے اندر سے ایسا نور جو آسمان تک جا رہا ہے، یہ ساطع ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ پہاڑ تو اور بھی ہیں، آخر تجھی سے یہ نور؟ تو وہ پہاڑ گویا ہوا اور اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ کا ایک چاہنے والا تھا جو موسیٰ کے بے پناہ قریب تھا، تو جناب موسیٰ نے اس سے آخری نبی محمد کے فضائل بیان کیے کہ آخر میں جو نبی آئے گا اس کی فضیلت کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کی شان کیا ہوگی، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ تو جب اس نے فضیلت پیغمبر اسلام سنی تو حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے پیغمبر خدا، آپ اللہ سے میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس دن تک کی زندگی عطا کرے جس روز آخری نبی محمد اس دنیا میں آئے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، وہ اس پہاڑ کے دامن میں عبادت الہی انجام دیتا ہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا اچھا، آواز دی کہ فلاں ابن فلاں آؤ، وہ آیا، اس نے کہا کب سے عبادت کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا 600 سال مجھے یہاں عبادت کرتے ہوئے ہو گئے۔ اب حضرت عیسیٰ نے کہا کہ 600 سال، اس کا مطلب اس کا تو مرتبہ بہت بلند ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کیے، پروردگار یہ بتا کیا تیری اس کائنات میں کوئی اس سے افضل بندہ ہے کہ جو اتنا بابرکت ہو؟ آواز آئی اے عیسیٰ سنو، اگر میرے نبی محمد کی امت میں کوئی انسان ماہ رجب کا ایک روزہ رکھے گا تو اللہ اس کی فضیلت اس سے زیادہ بڑھا دے گا۔ ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھ دینا پر محمد و آل محمد پر۔ اللہ اس کی فضیلت اس سے کہیں زیادہ بڑھا دے گا۔ جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا گیا ہے وہ آیت ہے جس میں پروردگار عالم امامت کا تذکرہ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ امام ہوتا کون ہے، جسے اللہ کائنات کا ہر علم عطا کرے وہ امام ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے ہدایت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک صامت ایک ناطق۔ صامت قرآن کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، اور ناطق معصومین کی صورت میں۔ اور پھر معصومین میں بھی 2 حصے کیے، کچھ کو نبی بنایا کچھ کو امام بنایا۔ جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ محدود زمانے کے لیے ہے، مگر جو امامت کا سلسلہ ہے وہ لامحدود زمانے کے لیے ہے۔ توجہ سنیے گا، میں تقریر کا آغاز کر چکا، بہت ہی آہستہ آہستہ آگے آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور آپ مجھ سے جڑتے چلے جائیں گے۔ نبوت کا سلسلہ محدود زمانے کے لیے ہے اور امامت کا سلسلہ لامحدود زمانے کے لیے۔ آپ کہیں گے کہ وہ محدود کیوں ہے اور یہ لامحدود کیوں ہے؟ وہ محدود اس لیے ہے کیونکہ وہ سلسلہ، وہ زمانہ غدیر پر آ کر ختم ہو گیا، وہ سلسلہ غدیر پہ آ کے ختم ہو گیا، لہذا اختتام ہو گیا۔ حساب جوڑا جا سکتا ہے، تلاش کیا جا سکتا ہے کہ کتنے برس گزرے، کتنا زمانہ گزرا، مگر جو زمانہ غدیر سے شروع ہوا امامت کا، اسے کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کب ختم ہوگا اور اس کا اختتام کہاں ہوگا۔ لہذا 2 زمانے، ایک محدود ایک لامحدود۔ محدود کو کہا گیا نبوت اور لامحدود کو کہا گیا امامت۔ غدیر کے بعد زمانے نے کروٹیں لی اور اتنی کروٹیں لی کہ عالم اسلام نے بجائے اس کے کہ امامت کے بعد امامت کی طرف رجوع کرتے، نبوت کے بعد خلافت کی طرف چلے گئے، اور وہ یہ سمجھے کہ سب کچھ خلافتی ہے پیغمبر کے بعد، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ غدیر کے بعد، جملہ سنیے گا، میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غدیر کے بعد خلافت اور بادشاہت کا معیار اتنا گرا کہ 6 نمبر پر یزید آ گیا، اور امامت کا معیار اتنا بڑھا کہ 3 نمبر پر حسین آ گئے۔ ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد پر۔ اتنا گرا وہ معیار کہ 6 نمبر پر یزید آ گیا،
اور وہاں امامت کا معیار اتنا بڑھا کہ تیسرے پر حسین آ گئے. یہ سلسلہ یہاں نہیں رکا، یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. خالی بس کربلا میں یہ ہوا کہ حسین نے ظالم کی کمر اتنی توڑ دی کہ کربلا کے بعد کسی ظالم میں اتنی طاقت نہ ہوئی کہ وہ امامت کے سامنے میدان میں آ سکے. لہٰذا اس نے راستے نئے اپنائے. جانتا تھا کہ امامت ہمارے لیے مضر ہے، مگر اس نے کبھی بھی امامت کو میدان میں دعوت نہیں دی. اس نے راستے نئے اپنائے، کبھی زندان کا راستہ، کبھی غیبت کا راستہ، کبھی لوگوں سے دوری کا راستہ. وہ یہ سوچتا تھا کہ اگر ہم نے امامت کو قید خانوں کی دیواروں میں ڈال دیا تو شاید امام کے فضائل، امام کے کمالات قید خانے کی دیوار کو پار نہیں کر سکیں گے، اور فضائل اور کمالات قید خانے ہی میں رہ جائیں گے. مگر وہ ڈالنے والے یہ نہیں جانتے تھے کہ جس کے جد کی آمد کو دیوار کعبہ نہ روک پائی ہو، اس کے بیٹے کے فضائل کو قید خانہ کیا روک پائے گا. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد پر. لیکن میں نے تیزی سے آپ کی خدمت میں ساری باتیں عرض کر دی. اب آپ آگے بڑھیے. یہ امام جس کے ذکر کے لیے اور جس کے تذکرے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، پہلے تو ہر حسینی جوان اپنے ذہن میں یہ بٹھا لے کہ ہمارا کوئی امام بھی مرتبے میں کسی سے کم نہیں ہے. ان 12 کے 12 کی فضیلت، مرتبہ، مقام ایک جیسا ہے. آپ یقین جانیے، میں منبر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر خیبر موسی کاظم کے زمانے میں ہوتے تو موسی کاظم ہی خیبر اکھاڑتے. اگر خیبر امام موسی کاظم ہی کے زمانے میں ہوتا تو امام موسی کاظم ہی خیبر کو اکھاڑتے. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ امامت کا آگے بڑھا، یہاں تک کہ 7 صفر 128 ہجری آئی، اور اس کائنات کے آنگن میں امام موسی کاظم نے قدم رکھا. آپ کے جتنے امام ہیں وہ ایک مکے میں پیدا ہوئے ہیں، اور اکثر جو ہیں وہ کہاں؟ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ہیں. یہ وہ امام ہیں جو نہ مکے میں ہوئے ہیں نہ مدینے میں، بلکہ جس جگہ پیدا ہوئے اس جگہ کا نام ہے ابوا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر اسلام کی والدہ گرامی کی قبر ہے. ابوا میں آپ پیدا ہوئے. جب پیدا ہوئے تو پتہ چلا کہ چھٹے امام نے اتنی خوشی کا اظہار کیا کہ 3 روز تک اپنے بیٹے کی ولادت پر لوگوں کو کھانا کھلایا. نہیں غور کیا؟ 3 دن تک حجت خدا کی آمد پر کھانا کھلا کے بتا رہا ہے کہ مولا کے نام پہ کھلانے سے فقیر نہیں ہوتا. مولا کے نام پہ کھلانے سے کوئی فقیر نہیں ہوتا بلکہ امیر ہوتا ہے. میں کھلا رہا ہوں، تم بھی کھلاؤ. جب ہم امام ہو کے کھلا رہے ہیں تو تم غلام ہو کے کھلاؤ، اس لیے کہ ہم بھی خوشی منا رہے ہیں، تم بھی خوشی مناؤ. تو سرکار کی ولادت جو ہوئی ہے وہ 7 صفر میں ہوئی ہے، اور سن 128 ہجری. توجہ کا مقام یہ ہے کہ تمہارے 14 معصومین میں 2 معصوم ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے عدد کو اپنی ولادت سے جدا نہیں ہونے دیا. کون؟ ایک تو میرا امام حسین ابن علی، امام بھی تیسرا ہے، آیا بھی 3 شعبان کو ہے. آئے ہائے ہائے، امام بھی تیسرا ہے، آیا بھی 3 شعبان کو ہے. دوسرے امام موسی کاظم، امام بھی 7ویں ہیں، آئے بھی 7 کو ہیں، تاکہ نسبت باقی رہے. آئے بھی 7ویں تاریخ کو ہے. اب آپ آگے بڑھیے. آئے تو 7 کو، گئے تو 25 کو. 25 یعنی 2 اور 5. جب 2 کو 5 سے ملائیں گے تو پھر 7 بن جائے گا. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر. جب 2 کو 7 سے ملائیں گے تو پھر وہی بنے گا عدد 7. آئے بھی 7 میں اور گئے بھی اگر جوڑیں تو 7 میں. اب آپ ایک قدم آگے بڑھیے. امام کی ولادت ہوئی ہے 7 صفر 128 ہجری میں. توجہ سنیے گا.
اور آپ کی شہادت ہوئی ہے 25 رجب 183 ہجری میں، یعنی کل عمر مبارک ہے 55 سال. کل امام کی عمر کتنی ہے؟ 55 سال. اس 55 میں 20 سال وہ ہیں جو اپنے والد کی امامت میں گزارے ہیں، 20 سال وہ ہیں جو اپنے والد کی امامت میں گزارے ہیں، اور 35 سال وہ ہیں جو آپ کا خود عہد امامت ہے. 48 ہجری میں 148 ہجری میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا. جب آپ پیدا ہوئے تو تاریخ کہتی ہے کہ امام نے خوشی منائی، اور اتنی خوشی منائی کہ جو بھی آتا تھا آپ سے ملنے کے لیے چھٹے امام سے، تو آپ کہتے تھے کہ مجھ سے تو ملاقات کر لی، کیا اپنے اگلے امام سے نہیں ملو گے؟ تو وہ کہتا تھا کہ اگلا امام کہاں ہے؟ تو فرماتے تھے وہ جو گہوارے میں ہے وہی تمہارا اگلا امام ہے، وہ جو گہوارے میں ہے. یہ میں جملہ لکھنؤ میں کہہ رہا ہوں، اہل بیت کا گہوارے سے بڑا پرانا تعلق ہے. ہائے ہائے ہائے، انہی کا گہوارہ وہ ہے کہ جہاں فطرس کو پر ملتے ہیں. یہ گہوارے کی تاریخ بڑی پرانی ہے. وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہاں؟ کہ وہ جو گہوارے میں ہے وہ تمہارا اگلا امام ہے، 7واں امام حجت خدا. جاؤ تم اس سے جا کے ملاقات کرو اور جا کے سلام کرنا. جب وہ چلا تو چل تو دیا، مگر یہ سوچ رہا ہے کہ امام نے کہا تو ہے کہ جا کے بات کروں، یہ تو بچہ ہے، نومولود ہے، یہ کیا بات کرے گا، یہ بولے گا کیسے؟ ہائے ہائے، یہ بولے گا کیسے؟ مگر جب یہ آیا اور اس نے سلام کیا تو بچے نے جواب سلام دیا. کہ میں ابھی اس چکر میں تھا کہ یہ بچہ جواب سلام کیسے دے رہا ہے. فوراً بچے نے جواب سلام کے بعد کہا اے فلاں ابن فلاں، کیا تو ہمارا محب ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، ہمارے بابا کا شیعہ ہے؟ اس نے کہا مولا اگر آپ کا چاہنے والا نہ ہوتا تو آپ کے بابا کی خدمت میں تھوڑی آتا، آپ کو سلام تھوڑی کرتا. تاریخ کہتی ہے کہ 7ویں امام نے گہوارے سے کہا کہ جب تو ہمارا شیعہ ہے تو تو نے اپنی بیٹی کا نام وہ کیوں رکھا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے؟ آئے ہائے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے. کہ پھر کیا کروں؟ کہ جا اپنی بچی کا نام جا کے بدل دے اور آج سے کے بعد اس کا نام حمیرہ رکھنا. وہ پلٹا، اور پلٹنے کے بعد جب امام کے پاس آیا، چھٹے امام کے پاس، تو امام نے کہا ملاقات کی؟ کہا مولا کی. کہا تو پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ کہا مولا پسینہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ جو میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا وہ دیکھ لیا. کہا کیا؟ کہا مولا یہ بچہ بولا اور جواب سلام دیا. کہا پھر؟ کہا مولا میرے گھر کل بچی پیدا ہوئی ہے جس کا میں نے ایک نام رکھا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جو تو نے نام رکھا ہے وہ بدل دے. میں یہ سوچ رہا ہوں انہیں کیسے پتا چلا کہ میرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے اور اس کا میں نے یہ نام رکھا ہے. امام نے کہا یاد رکھ ہم اہل بیت ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں تب امام ہوتے ہیں، آنے کے بعد نہیں بنتے. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد پر. ہم پیدا ہی امام ہوتے ہیں، ہم پیدا ہی امام ہوتے ہیں. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب امام کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے. بھائی بچہ ہے، بچے کی عمر، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. دیکھیے یہ بھی معجزہ ہے خدا کی قسم اس قوم کا کہ اگر ایک آدمی کیمرہ لے کے آ گیا جس میں اتنا سا نور ہے تو پوری قوم نے خطیب کو چھوڑ کر اسے دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کے اندر اتنا سا نور ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا غدیر میں وہ کتنے بڑے اندھے تھے تو نبی اتنا بڑا نور لیے رہے. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد پر. دیکھیے بات سنیے، آپ کو اچھا لگے یا برا، میں جتنا پڑھوں گا امام موسیٰ کاظمی پہ پڑھوں گا، اس لیے کہ حق ہے. یہ وہ مظلوم ہستی ہے کہ جس کا تذکرہ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے باب فضائل میں. ایسا نہیں ہے کہ فضائل نہیں ہے، فضائل ہیں، مگر مزاج آپ نے بنا دیا. آپ داد ہی جب دیتے ہیں کہ جب مولا علی کا نام آئے، بھائی مولا علی کا نام پہ داد دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ پہچان ہے حلال کی اور حرام کی، مگر ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے اس لیے کہ جیسے ان کا ذکر حلال حرام کی پہچان ہے ویسے ہی ان کا ذکر بھی حلال اور حرام کی پہچان ہے. تو اب امام کا جو تذکرہ ہوا، امام کی امامت کا آغاز ہوا. اچھا ابھی تو عہد امامت دور ہے باپ کی امامت میں. اچھا باپ وہ کہ جس نے اسلامک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، 4,500 طالب علم، اور اس میں بھی ایسے ایسے باغی بن گئے
کہ ابو حنیفہ جیسا انسان جس نے زندگی بھر کھایا بھی وہیں اور مخالفت بھی وہیں کی، وہ آیا تو دیکھا کہ ایک 3 سال کا بچہ مسجد کے درمیان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا، اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دشمن کو تو زخم چاہیے نا۔ تو اس نے امام سے کہا کہ دیکھیے آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ کا بچہ جو ہے وہ مسجد کے درمیان میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ کہا تو کیا ہوا؟ کہ لوگ آگے سے جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اب کیسی نماز، کیسا خلوص، اس لیے کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے عمل پہ اعتراض ہے یا میرے بچے کے عمل پہ؟ کہ آپ کے بچے کے عمل پہ۔ کہا تو مجھ سے بات کیوں کر رہے ہو؟ جس پہ اعتراض ہے جواب بھی وہی دے گا۔ ہائے ہائے، لہجہ نہیں محسوس کیا بھائی، جس کے عمل پر اعتراض ہے وہی جواب دے گا۔ تو اس نے کہا کہ میرا نام، میں امام اعظم ہوں، ابو حنیفہ ہوں، اور یہ 3 سال کا بچہ میری بات کا جواب دے گا؟ امام نے کہا تو بات کر لینا، اس لیے کہ نماز میں تھوڑی درمیان میں پڑھ رہا ہوں۔ جب نماز تمام ہوئی تو امام نے آواز دی، امام جعفر صادق نے، میرے لال ادھر آؤ۔ جی بابا۔ کہیں نہ آپ کے عمل پہ کوئی اعتراض ہے؟ کہ بتائیے۔ کہ اعتراض یہ ہے کہ آپ درمیان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو امام نے کہا کہاں پڑھتا؟ کہیں کونے میں پڑھ لیتے، کنارے پہ، سائیڈ میں۔ کہ کیوں؟ کہ یہ نماز کوئی فائدہ تھوڑی پہنچائے گا، اس لیے کہ لوگ گزر رہے ہیں، مجمع گزر رہا ہے، ہجوم گزر رہا ہے، ایسے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں مکروہ ہے مگر اوروں کے یہاں جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ باطل ہے۔ کہا جی وہ لوگوں کے گزرنے سے نماز باطل ہو۔ کیا جواب دیا ہے، خدا کی قسم کیا جواب دیا ہے تمہارے 7ویں امام نے۔ 7ویں امام مسکرا کے کہتے ہیں ابو حنیفہ کان کھول کے سنو، میرا خدا مجھ سے اتنا دور نہیں ہے کہ میرے خدا کے اور میرے درمیان کوئی تیسرا آ جائے۔ آئے ہائے آئے ہائے، میرا خدا مجھ سے اتنا دور نہیں ہے کہ میرے اور میرے خدا کے درمیان کوئی اور آ جائے، اس لیے کہ میرا خدا تو شہرگ حیات کے قریب ہے۔ یہ تو سوال تم سے کرنا چاہیے کہ تمہاری نماز کتنی کیوں باطل ہو جاتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نماز اس کے لیے پڑھتے ہو اور تصور کسی اور کا کرتے ہو؟ یہ بچپن کا عالم ہے، یہ بچپن کا عالم ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ امام جعفر صادق کی ایک اولاد نہیں تھی، کثیر تعداد، یعنی 10 اولادیں لکھی ہیں، اس میں سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا اسماعیل۔ اسماعیل سب سے بڑے بیٹے تھے، اور وہ جو سب سے بڑا بیٹا تھا وہ امام جعفر صادق کی زندگی ہی میں موت آ گئی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو امام نے بڑی شان و شوکت سے ان کا جنازہ اٹھایا اور لوگوں کو بلا کے کہا کہ دیکھو اب اسماعیل کا انتقال ہو گیا، دیکھو یہ اسماعیل کا جنازہ ہے۔ کبھی آپ نے دنیا میں دیکھا کہ کسی کا بیٹا مر گیا ہو جوان اور باپ بلا کے کہے کہ دیکھو یہ انتقال ہو گیا، یہ انتقال ہو گیا؟ جو کام ایک امتی نہیں کرتا وہ امام کیوں کر رہا ہے؟ یاد رکھیے گا، امام کا کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، وہ حجت الہی ہے۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، پھر اس کے بعد آپ وہ جنازہ پورے شہر سے اٹھا کے لائے اور لا کے آپ نے جنت البقیع میں دفن کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ میرے بیٹے اسماعیل کی قبر ہے۔ یہ راز نہ کھلتا، خدا کی قسم۔ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آخر امام کو یا تو صدمہ پہنچ گیا جو ایسے کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ مگر وجہ بعد میں پتہ چلی، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ وجہ کیا تھی۔ ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ، سلسلہ آگے، مگر امام جو ہیں امام موسی کاظم، جب ان کی امامت کا آغاز ہوا، اس وقت جو تھا بادشاہ منصور تھا جس نے امام جعفر صادق کو شہید کیا تھا، وہ اہل بیت کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ اس کو جیسے ہی پتہ چلا شام میں کہ امام جعفر صادق اس دنیا سے چلے گئے اور وہ شہید ہو گئے، تو اس نے فوراً گورنر کو خط لکھا محمد بن سلیمان کو کہ اب جو اس کے نام بھی جعفر صادق وصیت کر کے گئے ہو اسے فوراً قتل کر دو، اس لیے کہ جانتا تھا کہ خود امام تھے اور جس کے نام وصیت کریں گے وہ بھی امام ہوگا، لہذا جب امام کو قتل کر دیا جائے گا تو سلسلہ ہدایت بھی ختم ہو جائے گا اور سلسلہ عصمت بھی ختم ہو جائے گا، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ پہلا ہی دن تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر تم یہی چاہتے ہو تو ہم اسی پہ عمل کریں گے۔ بادشاہ کے خط کے بعد گورنر گیا، اس نے کہا کہ وہ وصیت دیجئے جو چھٹے امام نے کی ہے، امام جعفر صادق نے۔ وہ وصیت لائی گئی، جب وصیت پڑھی تو اس وصیت کو پڑھنے کے بعد گورنر صاحب کا دماغ
ہل گیا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والوں. تھوڑا آگے آ جائیے اگر زحمت نہ ہو, ذرا سے ایک صلوات پڑھتے ہوئے ذرا سا آگے آئیے. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. بہت توجہ. کیا کہا منصور نے؟ کیا کہا منصور نے؟ کہا جس کے نام بھی وصیت ہو اسے لاؤ اور اس کو فوراً قتل کر دو تاکہ آج ہی معاملہ تمام ہو جائے. گورنر صاحب کو جیسے خط ملا جوش جذبے کے ساتھ پہنچے اور کہا کہ وہ وصیت لائیے جو جعفر صادق کر کے گئے. گھر والوں نے وصیت دے دی. اب جو وصیت دی تو وہاں تو وہ یہ انتظار کر رہا ہے کہ سر آئے گا, قتل کی خبر آئے گی, خط آئے گا کہ میں نے مار دیا. انہوں نے نہ سر بھیجا نہ کوئی خوشخبری بھیجی کہ قتل, وہی وصیت بھیج دی جو امام نے کی تھی اور اس کے ساتھ ایک خط بھیجا کہ اب یہ بتائیے کہ میں کس کا سر بھیجوں وصیت کے مطابق. اب جو وصیت بادشاہ کے پاس پہنچی تو پتا چلا کہ جو امام جعفر صادق نے وصیت کی ہے اس میں پہلا نام اسی بادشاہ کا ہے. آئے آئے, پہلا نام اسی بادشاہ کا ہے کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ جس کے نام وصیت ہو. آئے آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بادشاہت سوچنا ختم کرتی ہے امامت کی سوچ کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے. قتل کر دو, ختم کر دو. ختم کیسے کرے گا؟ اس لیے کہ جس کے نام وصیت ہے اسی کو تو ختم کر گیا. پہلا نام, اچھا پہلا نام تو منصور کا, دوسرا خود گورنر کا, تو یا تو منصور کو جا کے مار دے یا خود اپنی گردن کاٹ دے, یہ بھی ممکن نہیں. پھر اس کے بعد امام کی زوجہ کا نام, پھر عبداللہ کا نام, پھر امام موسی کاظم کا نام. اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اچھا یہ سلسلہ چل رہا. منصور کے بعد امام کا جو عہد امامت ہے اس میں 4 بادشاہ گزرے ہیں. کتنے؟ 4. پہلے کا نام منصور ہے, دوسرے کا نام مہدی ہے, تیسرے کا نام ہادی ہے اور چوتھے کا نام کیا ہے؟ جس نے قتل کیا ہے, ہارون. وہ جو پہلا بادشاہ ہے اس کا عہد جو ہے وہ 10 سال ہے, یعنی منصور امام کے زمانے میں 10 سال زندہ رہا. اس کے بعد اس کا بیٹا مہدی آیا, وہ 11 سال زندہ رہا. پھر ہادی آیا, جب ہادی آیا تو اس کا پیریڈ سب سے کم ہے زمانہ 1 سال. 1 سال میں اس نے وہ کیا جو اس کے باپ نے بھی نہیں کیا تھا. وہ کیا کیا؟ بادشاہ کے دربار میں پہلے لوگ سفید لباس پہن کے جاتے تھے. یہ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے اعلان کیا کہ جو بھی دربار میں آئے گا وہ یا لال رنگ کے کپڑے پہن کے آئے گا یا پیلے, اور جتنے لوگ آئیں گے وہ تاج پہن کے آئیں گے, امامہ پہن کے نہیں آئیں گے. اور یہ اتنا بڑا ظالم اور جابر تھا کہ یہ وہ اس سے پہلے جتنے بادشاہ گزرے انہوں نے اپنے درباروں میں علماء کی, حافظوں کی, قاریوں کی جگہ بنا کے رکھی تھی کہ بھئی یہاں حافظ صاحب بیٹھیں گے, یہاں مفتی صاحب بیٹھیں گے, یہاں قاری صاحب بیٹھیں گے, یہاں مولوی صاحب بیٹھیں گے. یہ آیا, اس نے کہا سب ہٹاؤ. پھر کہا یہاں قوال بیٹھیں گے, یہاں شاعر بیٹھے گا, یہاں غزل گانے والا بیٹھے گا. اور اس میں ایک ابراہیم نام کا ایک شخص تھا جو اتنا زیادہ اس سے گانا سنتا تھا کہ ایک رات کے اس کو 1.5 لاکھ دینار پے کرتا تھا. 1 سال یہ زندہ رہا, اور جب 1 سال کے بعد مرا تو ابراہیم نے جو مرثیہ پڑھا اس میں یہ کہا کہ اگر کاش یہ کچھ دن اور زندہ رہ جاتا تو میرے گھر کی ہر دیوار سونے کی بن جاتی, ہر دیوار. یہ زمانہ ہے. اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ پھر ہارون کا زمانہ آیا. یہ زمانہ جو تھا وہ تھا کہ جس میں صرف علی کی دشمنی نہیں تھی, علی کے نام سے دشمنی تھی, علی کی ذات سے دشمنی تھی, علی کے کردار سے دشمنی تھی, علی کے چاہنے والوں سے دشمنی تھی. ہر طرف لوگ تلواریں لیے کھڑے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ تاریخ بغداد پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بغداد میں پانی مہنگا اور لہو سستا تھا. سادات کے اور شیعوں کے سروں سے منارے بنائے گئے. یہی وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ دعا کی گئی اور سادات کے لہو سے خوشبو آنا بند ہوئی, ورنہ پہلے لوگ دور سے پہچان لیتے کہ آنے والا جو ہے وہ اولاد فاطمہ ہے. آپ نے غور نہیں کیا, پہلے محب علی سادات سے خوشبو آتی تھی کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے یا یہ علی کا چاہنے والا ہے. آج الٹا ہو گیا, آج دشمن اہل بیت سے بدبو آتی ہے اور دور سے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ دشمن اہل بیت ہے, اور خالی بدبو نہیں آتی, شکل سے بھی پتہ چل جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد پر. تو یہ جو 4 زمانے ہیں نا, یہ 4 زمانے, یہ وہ زمانے ہیں جس میں امام نے زندگی گزاری ہے. چاروں کے چاروں ظالم. 2 بادشاہ وہ تھے جو امام کے والد کے زمانے میں تھے,
ان کا میں نے تذکرہ نہیں کیا، مگر میں نے مختصر طریقے سے آپ کی خدمت میں ان چاروں کا تذکرہ کر دیا۔ اب جب امام کی امامت کا آغاز ہوا، اب سنیے، جب امام کی امامت کا آغاز ہوا تو خالی مقابلہ ان دشمنوں سے نہیں تھا جو بادشاہ تھے، جو ظالم تھے، جو جابر تھے، جو حاکم تھے، پھر کس سے مقابلہ تھا؟ وہ جو اسماعیل جس کے انتقال پر چھٹے امام نے اعلان کیا کہ یہ میرا بیٹا اسماعیل ہے، یہ مر گیا، اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا محمد، اس نے دعوی اعلان امامت کر دیا کہ بھئی میں امام ہوں، اس لیے کہ امامت کا حق کس کا تھا؟ میرا تھا، مگر اب میرا باپ نہیں ہے، لہٰذا امامت کس کی طرف آنا چاہیے؟ میری طرف آنا چاہیے۔ یہ کون ہے؟ یہ امام کا بھتیجا ہے، اور اس نے اعلان امامت کر دیا کہ آج سے میں امام ہوں۔ آج تک اس کے ماننے والے اپنے آپ کو اسماعیلی لکھتے ہیں، وہ سلسلہ الگ۔ اب سمجھے امام نے بار بار اعلان کیوں کیا تھا کہ یہ مر گیا؟ کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسماعیل کی موت نہیں ہوئی، اسماعیل غیبت میں چلا گیا، اسماعیل غیبت میں چلے گئے، لہٰذا اب یہ تصور پیدا ہوا۔ دوسرے کا نام تھا عبداللہ، عبداللہ نے بھی اعلان کیا کہ میں بھی امام ہوں۔ بھائی تم کیوں امام ہو؟ اس لیے کہ اگر باپ کی زندگی میں بڑا بیٹا مر جائے تو جو چھوٹا بیٹا ہوگا باپ کے ارکان اس پر واجب ہو جائیں گے، اب باپ کی قضا نمازیں وہ پڑھے گا، لہٰذا انہوں نے کہا شریعت کے اعتبار سے اب بڑا بیٹا میں ہوں، لہٰذا امامت کا حق میری طرف آنا چاہیے، امام میں ہوں۔ اب مشکل یہ ہو گئی کہ امام باہر والوں سے مقابلہ کرے یا گھر والوں سے مقابلہ کریں۔ یاد رکھیے گا باہر والوں سے لڑنا آسان ہے، ہائے ہائے، گھر والوں سے لڑنا مشکل ہے۔ باہر بغاوت ہو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ انسان سمجھتا ہے کہ گھر میں تو آ کے سکون ملے گا، مگر اگر گھر ہی میں بغاوت ہو جائے تو پھر زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ اب دو امام ہیں، دو، ایک ابراہیم کا بیٹا محمد اور ایک عبداللہ، اور ایک طرف امام موسی کاظم ہے۔ اب کیا کہیں؟ یہ کہیں یہ نقلی ہے، بھائی کو کہیں یہ جھوٹا ہے؟ نہیں، امام علل اعلان یہ نہیں کہتا کہ یہ جھوٹا ہے میں سچا ہوں، وہ تو دلیل پیش کرتا ہے اور دلیل کے جواب میں دلیل مانگتا ہے۔ پورا ہجوم امام کے دروازے پر آ گیا اور کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ آپ کا بھائی عبداللہ امام ہے یا آپ نے کہا میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اپنے غلام سے کہا کہ جا ذرا، جانے کے بعد کچھ لکڑیاں میرے صحن میں لے آ۔ وہ لکڑیاں لاتا رہا، امام نے کہا اور لا، یہاں تک کہ ایک انبار لگ گیا۔ جب انبار لگ گیا تو آپ نے کہا کہ جاؤ میرے بھائی عبداللہ کو بلا لاؤ جس نے امامت کا دعویٰ کیا تھا۔ عبداللہ کو بھی بلایا گیا، اور جب عبداللہ کو بلایا گیا تو امام نے غلام سے کہا اب اس کو نظر آتش کر دو، آگ لگا دو۔ اس لکڑی کے انبار میں آگ لگا دی گئی۔ توجہ سنیے گا، جب لکڑی کے انبار میں آگ لگی اور وہ لکڑیوں کی آگ آسمان کو چھونے لگی تو امام اٹھے، دوش پہ ردا ڈالی اور جا کے اس آگ کے اندر بیٹھ گئے، اور آگ کے اندر سے ایسے ہی باتیں کر رہے تھے جیسے باہر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ آئے ہائے، اب مجمع دیکھ رہا ہے، چاہنے والے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد امام اٹھے، ابا دوش پہ ڈالی اور پھر باہر نکل آئے، اور نکل کے آنے کے بعد کہا بھائی اگر آپ امام ہیں تو آپ بھی جا کے بیٹھ جائیے۔ آئے ہائے، اگر آپ امام ہیں تو آپ بھی جا کے بیٹھ جائیے۔ ابراہیم عبداللہ کو پسینے آنے لگے۔ امام نے کہا اچھا اگر بیٹھ نہیں سکتے تو ہاتھ دے دیجئے۔ کہا میں ہاتھ بھی نہیں دوں گا۔ آپ نے غور نہیں کیا، امام گئے تو ردا ڈال کے گئے، آئے تو ردا ڈال کے آئے۔ خالی کمال یہ نہیں تھا کہ امام نہیں جلے، امام کو آگ نے نہیں جلایا، خالی امام نہیں، امام کے لباس کو بھی نہیں جلایا۔ آئے ہائے، امام کے لباس کو بھی نہیں جلایا۔ چلیے امام تو معصوم ہے، حجت خدا ہے، لباس تو حجت خدا نہیں، لباس تو معصوم نہیں، مگر لباس کو کیوں نہیں جلایا؟ اس لیے کہ جو چیز معصوم سے مس ہو جاتی ہے، آئے ہائے، جو چیز معصوم سے مس ہو جاتی ہے اس پر بھی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یا یہ کہوں جو بھی معصوم کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب میری سمجھ میں آیا یہ ہر سال ہم محرم میں آگ کا ماتم کیوں کرتے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اہل بیت کے قریب کون ہے، اہل بیت سے دور کون ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد پر۔ اہل بیت سے قریب کون ہے اور اہل بیت سے دور کون ہے؟
امام موسی کاظم، خدا کی قسم محسوس کیجئے، اس بات کو محسوس کیجئے کہ 4 بادشاہوں کا زمانہ، ظالم جابر، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا امام کو قید میں کس لیے ڈالا گیا؟ کس لیے ڈالا گیا؟ اس لیے کیونکہ امام نے حکومت کی باتوں کو نہیں مانا۔ یاد رکھیے گا، قید میں جانا عیب نہیں ہے، اگر ہدف بڑا ہو تو شرف ہے، ہدف بڑا ہو تو سعادت ہے، ہدف بڑا ہو تو انسان کے لیے بہت بڑا مقام فخر ہے۔ امام جا رہے ہیں، امام کو قید میں ڈال دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ امام نے اپنے عمل کو پیغام بنا دیا، اپنے عمل کو۔ ایک طرف بادشاہ، دوسری طرف بھائی اپنے آپ کو امام منوا رہے ہیں، قوم میں اختلاف، انہیں امام مانے، انہیں مانے۔ اب امام نے کہا کہ کچھ ضرورت نہیں ہے، اب جو ہوگا وہ کردار بتائے گا، کردار۔ جا رہے ہیں، جو بغداد کا سب سے امیر تاجر ہے، اس کے گھر سے گانے کی آواز آ رہی، گانا بج رہا ہے۔ امام رکے، جب ہم لوگ سڑک سے گزرتے ہیں اور گانا کہیں بجتا ہوا ہوتا ہے تو رکشہ والے سے کہہ دیتے ہیں، ڈرائیور سے کہ جلدی گزارو، جلدی، کہیں کوئی قوم کا آدمی دیکھ نہ لے کہ مولانا یہاں کھڑے ہیں جہاں گانے بج رہے ہیں۔ امام نے کہا کہ رکو، خادم سے کہا رکے، دق الباب کرو، دق الباب کیا، اندر سے کنیز نکل کے آئی، گانے کس کی وجہ سے بج رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے مالک کو شوق ہے، اسے اچھا لگتا ہے۔ کیا جملہ کہا، کہ یہ بتا کہ تیرا مالک غلام ہے یا آزاد؟ اوئے ہوئے، تیرا مالک غلام ہے یا آزاد؟ اس نے کہا آزاد۔ کہا اسی لیے تو گانے سن رہا ہے، اگر اس کا غلام ہوتا، اگر ایک جملہ، بس ایک جملہ کا، اگر اس کا غلام ہوتا تو پھر یہ حرکت نہ کرتا، اس لیے کہ غلام ہر وقت اپنے مالک سے خوف زدہ ہوتا۔ اور یہ کہہ کے امام گزر گئے، کنیز گئی، اور کنیز نے جانے کے بعد کہا کہ کیا ہوا، دروازے پہ کون تھا؟ کہا موسی کاظم تھے۔ کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہتے کیا؟ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ یہ بتا کہ تیرا مالک آزاد ہے غلام؟ میں نے کہا آزاد۔ کہا پھر پلٹ کے عجیب کہا کہ اسی لیے تو وہ یہ گناہ کر رہا ہے، اگر غلام ہوتا، اگر غلام ہوتا، اس جملے کو محسوس کیجئے، تو کبھی گناہ نہ کرتا۔ اس جملے کو آپ نے محسوس کیا؟ اگر غلام ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ وہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ تم آزاد نہیں ہو، تم غلام ہو، اللہ کے بھی غلام ہو، رسول اللہ کے بھی غلام ہو، اہل بیت کے بھی غلام ہو۔ یہ جملہ جو ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو غلام سمجھتا، اس جملے کو اگر آپ قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے اس زمانے میں کہ جس زمانے میں مولا کائنات نے اپنی خلافت کا آغاز کیا۔ مولا کائنات منبر پہ آئے، پہلا خطبہ آفیشیل امام دے رہے ہیں، مجمع بھرا ہوا ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ جانے آج علی کیا کہیں گے، اور علی نے ایک جملہ کہا اور ایک جملہ کہہ کے چلے گئے۔ علی نے کہا کہ اے لوگو، آج سے تم آزاد ہو، جو چاہے کرو، جو تمہارے دل میں آئے جو چاہے کرو، بس یاد رکھنا کہ تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ پہلا جملہ جو علی نے آفیشیل خطبہ دیا، اس کا پہلا جملہ یہ تھا، اور اس پہ ردا ڈالی اور چلے گئے۔ اب وہ تو چلے گئے مجمع سے، مگر لوگ کہنے لگے، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ آج پہلا دن ہے، علی منبر پہ بیٹھ کے کہیں گے، اے اہل کوفہ، جو آج تک تم کرتے تھے، مگر آج سے وہ کرو گے جو میں چاہتا ہوں، اور میں وہ چاہتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے، اور اگر آج کے بعد تم نے جو ہے وہ اللہ کے فرمان سے فرار اختیار کیا تو میں بات نہیں کروں گا، میری تلوار بات کرے گی۔ یا علی کو تلوار نکال کے رکھ دینا چاہیے تھا کہ یا تو سیدھے سیدھے چلنا، اگر ٹیڑھے چلے تو یہ تلوار بات کرے گی۔ علی نے تلوار بھی نہیں نکالی، مولا پہلا دن ہے خلافت کا، تلوار نکال لیجئے، تو شاید علی یہی جواب دیتے کہ خلافت علی کی شروع ہو رہی ہے، بغدادی کی تھوڑی ہو رہی ہے کہ جو تلوار نکلے گی۔ ایک جملہ جب کہا نا کہ آج سے تم آزاد ہو، جو چاہے کرنا، بس یہ یاد رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ امام تو چلے گئے، آپ ذرا سنیے گا، اب قمبر کھڑے ہیں، لوگ کریں یہ کیا حکومت کریں گے، انہوں نے تو کہہ دیا آج سے تم آزاد ہو، آج سے تو جو ہماری مرضی وہ کریں گے، اس لیے کہ آج سے ہم آزاد ہیں۔ جب کہا نا آج سے ہم آزاد، قمبر دوڑے ہوئے آئے، مولا کا کیا ہوا؟ مولا میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ کہا مولا آپ تو مسجد سے آ گئے،
وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کیا حکومت کریں گے، یہ تو یہ کہہ گئے کہ آج سے تم آزاد ہو، جو چاہے کرو، اللہ دیکھ رہا، تو اب تو ہماری مرضی ہے۔ امام رکے، اور رکنے کے بعد کہا قمبر ان اہل مسجد سے جا کے کہہ دینا کہ علی نے جو بات کہی ہے نا، کل کا سورج بعد میں نکلے گا، علی کے جملے کا اثر پہلے ہوگا۔ کل کا سورج بعد میں نکلے گا، علی کے جملے کا اثر پہلے ہوگا۔ قمر گیا، وہ جو ہنس رہے تھے انہوں سے کہا کہ سنو، میرے مولا فرماتے ہیں کہ کل، وہ جملہ یاد ہے آپ کو، تم آزاد ہو یا غلام ہو، اگر آزاد ہوتے، اگر غلام ہوتے تو یہ حرکت نہ کرتے۔ اور امام کا جملہ، آج سے تم آزاد ہو، جو چاہے کرنا، بس یاد رکھنا کہ ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ سننا عزیزو، عجیب جملہ کہا۔ قمر نے جا کے کہا کہ سنو، میرے مولا فرماتے ہیں کہ امام نے عجیب جملہ کہا، کل کا سورج بعد میں نکلے گا، علی کے بعد کا اثر پہلے ہوگا۔ یہ کہہ کے آ گئے۔ اچھا، بات تو ختم ہو گئی، رات شروع ہو گئی۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، علی کی بات کا اثر ہوا کہ نہیں؟ بھائی بولیے، اثر ہوا کہ نہیں؟ اگر اثر نہ ہوتا، اگر اثر نہ ہوتا تو آج 31 مارچ 2019 کو بھی سورج نہ نکلتا۔ نہیں غور کیا آپ نے، ذرا جاگیے۔ آج اگر علی کے جملے کا اثر اس روز نہ ہوتا تو 31 مارچ 2019 کو بھی سورج نہ نکلتا۔ تعجب سے نہ دیکھیے، میرے دامن میں دلیل ہے، اس لیے کہ جس محمد کا بلال سورج روک سکتا ہے، کیا اس کا علی سورج نہیں روک سکتا؟ اس کا علی سورج نہیں روک سکتا۔ آج سے تم آزاد ہو، جو چاہے کرنا، اللہ دیکھ رہا۔ اور وہ تو چلے گئے۔ پورا مجمع جو لوگ گئے ہیں مسجد کوفہ، انہوں نے دیکھی ہے مسجد کوفہ سے ملا ہوا مکان ہے مولا کائنات کا۔ لوگ نکلے اور وہاں کے کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہو گئے تو ابھی تو رات ہے، لوگوں نے کہا کہ جی وہ مولا نے جو جملہ کہا ہے اس کا اثر دیکھنے آئے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے، آئیے آئیے آئیے، ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ بھائی ایک جملہ سنیں، پورا مجمع جمع ہو گیا، ہم اس جملے کا اثر دیکھنے آئے ہیں جو مولا نے کل کہا ہے، آج سے تم آزاد ہو، جو چاہے کرنا، بس یاد رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا۔ اچھا، کیا کیسے دیکھیں گے بھائی اثر، کیسے پتہ چلے گا؟ اب لوگ جمع ہو گئے، مولا کائنات کا دروازہ کھلا، سلطنت غیرت کا متلقلنان، حکمران پروردہ آغوش جناب عمران، وہی رسالت کا امین، شاہد ذوالجلال والاکرام، ابو طالب کا شریف خون گھر سے برآمد ہوا، اور وہیں ڈھوڑی پہ بیٹھ گئے اور زمین پہ خط کھینچنے لگے۔ یہ تو تاریخ لکھنے والے کی مجبوری ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین پہلی لکیریں کھینچ رہے ہیں۔ زمین پہ لکیریں نہیں، کائنات کی تقدیر لکھ رہے ہیں۔ اور مجمع جمع ہوتا جا رہا ہے، جمع ہوتا جا رہا ہے۔ اب وہاں نہ ایکشن ہے نہ ری ایکشن، مولا کائنات جو کر رہے ہیں کر رہے ہیں۔ تو ایک نے کونی مار کے دوسرے سے کہا کہ علی کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ علی نے تھوڑی کہا تھا، کہا تو قمبر نے تھا۔ تو پورے مجمع نے قمبر کو دیکھنا شروع کیا۔ اب جب قمبر کو دیکھا تو قمبر ایک دم، اب سمجھ رہے ہیں کیفیت کیا ہے؟ مجمع قمبر کو دیکھ رہا ہے اور قمبر علی کو دیکھ رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں وسیلے کے ساتھ زیارت ہونا۔ آئے ہائے آئے ہائے، اسے کہتے ہیں وسیلے کے ساتھ زیارت ہونا۔ مجمع قمبر کو، قمبر علی کو، مانا ایکشن۔ کیسے پتہ چلے گا؟ جو علی نے جو آج جملہ کہا، اتنی دیر میں مجمع کے آخر سے آواز آئی، یا علی! مجمع نے جگہ دی، ایک شخص ہاتھ باندھے ہوا آگے آیا۔ مولا نے، کیا بات ہے؟ مولا میں نجس ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ میں نجس ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ مولا نے کہا کیسے نجس ہوا؟ کہا میں نے مولا چوری کی ہے، تو مجھے آپ پاک کر دیجئے، اس کی سزا دے دیجئے۔ تو جیسے ہی کہا کہ چوری کی ہے تو مولا نے کہا قمبر تلوار لاؤ۔ ایسا ہی ہوا، جو اتنی جلدی فیصلہ کر دے اسے علی نہیں کہتے۔ جب اس نے کہا نا کہ مولا میں نے چوری کی ہے، تو آپ نے عجیب جملہ فرمایا، کہا کہ تو بھوکا ہوگا اس لیے تو نے چوری کر لی۔ آئے ہائے، امام ہو تو ایسا، رہبر ہو تو ایسا، لیڈر ہو تو ایسا، قائد ہو تو ایسا۔ اس نے کہا نہیں مولا، میں شکم سیر تھا پھر بھی میں نے چوری کی۔ تو مولا نے کہا نہیں، پھر تو غلام ہوگا، تیرے مالک نے مجبور کیا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، میرا مالک بھی نہیں ہے، میں آزاد ہوں، پھر بھی میں۔ مولا نے 9 کی 9 شرطیں گنوائی، اور آخری یہ تھی کہ حکومت چوروں کی ہوگی۔ آئے ہائے، حکومت چوروں کی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں مولا۔ آپ نے غور کیا،
جو ایک رات میں چور کے ضمیر کو اتنا بیدار کر دے، شریعت میں اسے علی کہا جاتا ہے۔ ایک رات میں چور کے ضمیر کو اتنا بیدار کر دیا، مولا میں نے چوری کی ہے، غلام ہے کہ نہیں، آزاد ہوں، بھوکا ہے، مجبور ہے، نہیں، ہر بات پہ نہیں 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 نہیں۔ جب کہا نا کہ نہیں، تو اس کے بعد مولا نے کہا سن، انگلیاں کٹیں گی تو درد بہت ہوگا۔ آئے ہائے، اس نے مسکرا کے کہا مولا کیا میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں دنیا کا کم درد برداشت نہ کروں اور آخرت کا عذاب اپنے سر لے لوں؟ کہا تو پھر کوئی بات نہیں آ۔ جب وہ قریب آنے لگا تو مولا نے کہا ایک بات سن، جب تو نے چوری کی تو یہ بتا، جب تو چوری کر رہا تو کیا گھر والوں نے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں مولا۔ کہا تو پھر گلی والوں نے ضرور دیکھا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں مولا۔ کہا پھر پڑوسی نے دیکھا ہوگا؟ کہا نہیں، کہا حوالدار نے دیکھ لیا ہوگا، چوکیدار نے دیکھ لیا ہوگا، تھانے دار نے۔ اس نے کہا مولا کسی نے دیکھا؟ تو مجمع کہنے لگا کتنا بڑا بے وقوف ہے، نہ گھر والے نے دیکھا، نہ پڑوسی نے دیکھا، نہ حوالدار نے دیکھا، نہ چوکیدار نے دیکھا، نہ تھانے دار نے دیکھا۔ مولا نے کہا کیا پھر مال لے جانے میں کامیاب نہیں ہوا؟ اس نے کہا مولا سارا مال لے گیا۔ کہا تو پھر جب کسی نے نہیں دیکھا تو پھر یہاں کیوں آ گیا؟ جو مال چرایا تھا اس سے مزے کرتا، عیش کرتا، یہاں کیوں آ گیا؟ اس نے کہا مولا میں کیا کروں، مجھے کسی نے نہیں دیکھا مگر میرے ضمیر کی آواز یہ ہے کہ میں چوری کر رہا تھا، اللہ دیکھ رہا تھا، میں چوری کر رہا تھا، اللہ دیکھ رہا تھا۔ اب اس جملے کو محسوس کیا آپ نے امام موسیٰ کاظم؟ تیرا مالک غلام ہے یا آزاد ہے؟ اللہ اکبر، ایک جملہ ہر جگہ۔ مولانا ذرا کوئی تعویذ دے دیجئے، خصوصاً جو مولوی بھاؤ نگر جاتا ہے تو خواتین کہتی ہیں کہ کوئی روزی کے لیے تعویذ، کوئی برکت کے لیے تعویذ، گناہوں سے بچے رہیں۔ اس سے بڑا کوئی تعویذ ہی نہیں ہے جو مولا نے دیا۔ ہر عمل پہ یاد رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تنہائی میں ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے، موبائل ہو ہاتھ میں تو اللہ دیکھ رہا ہے، نیٹ کھلا ہوا ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے، یوٹیوب چل رہی ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ ہے۔ وہ جملہ اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، امام نے ایک جملہ کہا، اب اس جملے کا اثر دیکھے گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پہلا دن ہے امام کو کوفے میں، رات کا وقت ہوا، آدھی رات گزری، آپ اپنے گھر سے نکلے اور نکل کے بعد جو ہے وہ جہاں زکوٰۃ کا اسٹال تھا وہاں پہنچو۔ پہنچنے کے بعد کہا جو سو رہا تھا اسے جگایا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہ زکوٰۃ بانٹنا ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا، کیا یہ بھی بٹتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی بٹتی ہے۔ کہا تو ہمیں پہلی بار پتہ چلا کہ یہ بھی بٹ رہا۔ کہا تو ہاں کا بانٹنا ہے۔ کہا تو حضور ابھی تو رات آدھی ہے، 12 بج رہے ہیں، آپ چلے جائیے، سو جائیے، ابھی تو لوگ سو رہے ہوں گے، میں کس کو اٹھاؤں گا؟ صبح میں آپ کو بھی اٹھا لوں گا اور انہیں بھی اٹھا لوں گا۔ تو امام نے کہا ایک پین اور کاغذ لے آؤ۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پین اور کاغذ آ گیا۔ کہا حضور فہرست بھی صبح بنا لیں گا؟ فہرست نہیں بنوا رہا ہوں، بس اس پہ یہ لکھ کے دے دے کہ تو صبح تک زندہ رہے گا۔ ہائے ہائے، تو صبح تک زندہ رہے گا۔ اس کو تو دماغ خراب ہو گیا۔ اس نے کہا مولا کیا مطلب؟ کہا میں کیسے لکھ سکتا ہوں؟ کہا تو پھر اگر صبح ہونے سے پہلے کوئی مر گیا اور ان میں سے مر گیا جس کا حق اس زکوٰۃ میں ہے تو علی کیا جواب دے گا؟ اس نے کہا مولا اس زکوٰۃ کا کسے پتا ہے؟ یا مجھے پتا ہے یا آپ کو؟ اس لیے کہ آپ اس لیے جانتے ہیں کیونکہ آپ حاکم ہیں، میں اس لیے جانتا ہوں کیونکہ غلام ہے، میں نے اتروایا ہے، اس کے علاوہ کسی کو پتا؟ آپ 4 دن بعد بانٹیے، لوگ تو سمجھیں گے آج ہی زکوٰۃ آئی ہے۔ امام نے کہا کتنا بھولا ہے تو، یہ سوچ رہا ہے خالی تو اور میں ہی جانتے ہیں؟ یاد رکھ زکوٰۃ اتر رہی تھی اور اللہ دیکھ رہا تھا۔ یہ جملہ ہے عزیزان کرام، اسے تعویذ بنا لیجئے، اسے گلے میں پہن لیجئے، یہ ہر مصیبت سے آپ کو بچا سکتا ہے، ہر گناہ سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ایک جملہ امام موسیٰ کاظم کا، تیرا آقا غلام ہے یا آزاد؟ اب جب ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، غلام نہیں ہیں۔ غلام جب ہوتے ہیں جب عزاخانوں میں آتے ہیں، غلام جب ہوتے ہیں جب مجلسوں میں آتے ہیں، غلام جب ہوتے ہیں جب مسلوں پہ آتے ہیں، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ہم سے بھی بڑا کوئی ہے، ہم سے بھی بڑا کوئی ہے۔ دشمن کیا سوچ رہا تھا؟ امام کا وہ جملہ آپ جانتے ہیں جو امام نے قید خانے میں کہا شکر پروردگار ادا کرتے ہوئے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ میں تجھ سے عبادت کے لیے فرصت چاہتا تھا، مہلت چاہتا تھا، تو نے مجھے اتنی فرصت عطا کر دی کہ اب تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں، میں تیری عبادت میں مشغول ہوں، میں تیری ریاضت میں مشغول ہوں۔
امام کے کو قید خانے سے نکال کے ایک مکان میں منتقل کر دیا گیا جہاں صحن ہے، کمرہ ہے، زندگی کے سکون ہے۔ جب اگلے روز غلام آیا تو اس نے کہا مولا یہاں تو سکون ہوگا۔ امام نے کہا نہیں، وہ قید خانہ میرے لیے بہتر تھا اس مکان سے۔ مولا کیوں؟ مولا وہاں تو آپ بیٹھ نہیں پاتے تھے، اٹھ نہیں پاتے تھے، کروٹ نہیں لے پاتے تھے، یہ تو کمرہ ہے، اتاق ہے، بہترین، یہاں قالین بچھا ہوا ہے۔ فرمایا وہ قید خانہ تھا مگر وہاں گانے کی آواز نہیں آتی تھی، وہاں گانے کی آواز نہیں آتی تھی۔ یہ جو مکان ہے اس کا جو پڑوسی ہے ہمسایہ، وہ صبح و شام گانے سن رہا ہے۔ وہ تازیانے، وہ مصیبتیں میرے لیے آسان تھی مگر یہ آواز میرے لیے سخت ہے، اس لیے کیونکہ میں آزاد نہیں ہوں، میرا بھی کوئی مولا ہے جس کا میں تابع ہوں۔ عزیزان گرامی، مجلس تمام ہو گئی، پہلی مجلس تھی، میں نے کوشش کی کہ امام کی زندگی کے کچھ حالات آپ تک منتقل کیے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم خالی یہ مظلومی نہیں ہے کہ امام قید خانے میں رہے، امام پر ظلم ہوا، نہیں، ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ وہ لائق تذکرہ ہیں اور ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، وہ لائق ذکر ہیں اور ان کا ذکر نہیں ہو رہا۔ یاد رکھیے گا، کوئی معصوم فضیلت میں کسی دوسرے معصوم سے کم نہیں ہے، یہ تو قدرت الہیہ کا جو تقاضا تھا امام وہی کرتا تھا، ورنہ یقین جانیے اگر کربلا میں حسن ہوتے تو وہی کرتے جو حسین نے کیا، اور صلح کے وقت اگر حسین ہوتے تو وہی کرتے جو حسن نے کیا، کوئی فرق نہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں کربلا کی طرف، اس لیے کہ کل تمہیں زندان کے مصائب سننا ہے، قید خانے کو سننا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج وہ مصائب پڑھوں جس کے مصائب سننے کے بعد یہ صاحب عزا بھی عزا کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہیں اسیران کربلا، وہ ہیں شہدائے کربلا۔ ایک جملہ ہے امام حسین کا، ایک جملہ، احساس ہوگا آپ کو کہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کا عالم کیا تھا۔ امام حسین جا رہے ہیں، بالکل وقت آخر ہے، اب جا رہے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوں گے، میدان میں چلے جائیں گے اور شہید ہو جائیں گے۔ اب گھوڑے پہ سوار ہونے سے پہلے آپ ایک جملہ کہہ رہے ہیں، بہن ہمیں نماز شب کی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا۔ یہ جملہ، ایک جملہ، کیوں؟ تاکہ احساس بندگی رہے، ہمیں دعا میں فراموش نہ کرنا۔ چلے گئے حسین۔ یہ جملہ کیا ہے؟ یہ خالی سوال ہے؟ یہ سوال نہیں ہے، یہ زینب سلام اللہ علیہا سے سوال نہیں کیا جا رہا ہے بہن مجھے یاد رکھنا، نہیں، نہ سفارش ہے، یہ دوہرا جملہ ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ حسین کہہ رہے ہیں، دوسری طرف دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ظلم زینب سے سب کچھ چھین سکتا ہے مگر شوق عبادت نہیں چھین سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھتی ہیں؟ عجیب جواب دیا، کہتی ہے میرے لال جو کھانا اور پانی آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ اگر میں پیٹ بھر کے کھانا پانی استعمال کروں تو بچے بھوکے رہ جائیں گے، لہٰذا میں اپنے کھانا، اپنے حصے کا کھانا، اپنے حصے کا پانی ان بچوں کو دے دیتی ہوں۔ غور کیا آپ نے؟ زینب سلام اللہ علیہا بسے پشت ہاتھ بندھے تھے پھر بھی سجدے کر رہی تھی، کیوں؟ تاکہ تمہیں پیغام مل سکے۔ اللہ اکبر۔ خالی یہی نہیں، زندان میں پہنچی تو یہی عالم تھا۔ جب یزید سے شکایت کی گئی تو جانتے کیا شکایت کی گئی؟ یہ شکایت کی گئی یزید نہ جانے تو کنہیں قیدی بنا کے لایا ہے، اس میں ایک بچی ہے جو جب رات کے وقت ہائے بابا کہہ کر روتی ہے تو ہمیں سکون نہیں ملتا، ہمارے بچوں کو سکون نہیں ملتا۔ اس میں ایک عابد ہے جو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے، اور اس میں ایک بی بی ہے جو معظمہ ہے، 24 گھنٹے تلاوت قرآن کرتی رہتی ہے۔ لو عزیزو، یزید نے اس بات پہ کوئی توجہ نہیں دی، مگر لوگ یزید کی زوجہ کے پاس اپنی خواتین کو بھیجا کہ ذرا جا کے کہو۔ خواتین نے آ کے کہا کہ بی بی تیرا شوہر تو ظالم نہ جانے کنہیں قیدی بنا کے لایا۔ اچھا، اعلان کیا ہے انہوں نے کہ ہم کل جا کے ملاقات کریں گے، دیکھیں گے کون ہے جو اتنے بڑے عابد ہیں، اتنے بڑے زاہد ہیں۔ 700 کنیزیں محل سے قید خانے تک چادر لے کے کھڑی ہوئی، کیوں؟
اس لیے کہ وہ آ رہی ہے جسے زینب نے در سے پردہ دیا ہے، وہ آ رہی ہے جسے زینب نے اپنی کنیزی میں رکھا ہے۔ لو عزیزو، جب بیبیاں کنیزیں چادریں لے کے کھڑی ہوئی نا اور قید خانے میں کرسی لا کے رکھی گئی تو جناب زینب نے کرسی رکھنے والے سے پوچھا یہ بتا کون آ رہا ہے؟ اس نے کہا یزید کی زوجہ آ رہی ہے۔ وہ ایسا لگا جیسے قیامت گزر گئی ہو۔ شہزادی اٹھی اور آ کے کونے میں بیٹھ گئی۔ جب کونے میں بیٹھی نا اور بیبیوں کو بلا کے کہا بیبیوں مجھے اپنے چاروں طرف میرے گھیرا بنا لو تاکہ ہند مجھے دیکھنے نہ پائے، مجھے ہند دیکھنے نہ پائے۔ لو عزیزو، ہند آئی، آ کے بیٹھ گئی، تمام بیبیاں بیٹھ گئی۔ اس نے پہلا جملہ کہا تم کون لوگ ہو؟ سب نے کہا ہم اسیر ہیں، قیدی ہیں۔ کہا یہ تو نہیں۔ اس کے بعد کونے کی طرف متوجہ ہوئی، اس لیے کہ سب بیبیاں اس کی طرف منہ کیے ہوئے تھی اور شہزادی دیوار کی طرف منہ کیے تھی۔ پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟ کون ہیں؟ جب سوال دہرایا نا آپ کون ہیں تو شہزادی نے آہستہ سے کہا میرا نام زینب۔ بس زینب کہنا تھا، تڑپ گئی۔ کہا بی بی واہ تجھ پہ، نام زینب اور ننگے سر، نام زینب اور ننگے سر۔ میں یہ کہنا تھا 3.5 سال کی امامت کی آغوش میں تربیت پانے والی بچی سکینہ اٹھی اور اٹھ کے کہا بی بی ایسا نہ کہے، میری پھوپھی نے خود چادر نہیں اتاری، شام غریبہ تیرے شوہر کے حکم پر، تیرے سپاہیوں کے حکم پر نیزوں سے چادریں چھین لی گئی۔ لو عزیزو، اور کہا آپ میری پھوپھی سے بات نہ کرنا، جو سوال کرنا ہے مجھ سے کرنا۔ ہند نے کہا بی بی کیا تو جواب دے گی؟ تو 3.5 سال کی ہے، تیری عمر کیا ہے؟ کہا مجھ سے سوال کر۔ کہا یہ بتا کہ اس کا نام کیا ہے، اس بی بی کا نام کیا ہے؟ کہا ان کا نام ہے زینب۔ کہا اچھا کس شہر سے آئی ہو؟ سکینہ نے کہا شہر کا نام مدینہ۔ مدینے میں کہاں سے آئی ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم۔ اب تو ایسے لگا جیسے کلیجے پہ چھریاں چلنے لگی۔ نام زینب ہے، شہر کا نام مدینہ ہے، محلے کا نام بنی ہاشم ہے۔ وہ فوراً پوچھا یہ بتا کہ محلہ بنی ہاشم میں کس گھر سے آئی ہو؟ سکینہ نے جو جواب دیا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کہا بی بی جب شام کو سورج چھپتا ہے رسول کے گنبد کا سایہ ہمارے گھر میں، کہ کیا روزہ رسول کے اتنے قریب رہتی ہو؟ سکینہ نے کہا ہاں روزہ رسول کے اتنے قریب رہتی ہو۔ ہند زمین پر بیٹھ کے کہتی ہے اے بچی اگر روزہ رسول کے اتنے قریب رہتی ہو پھر تو میرے آقا کو ضرور جانتی ہوگی۔ شہ بی بی نے کہا جناب سکینہ نے کہا اپنے آقا کا نام بتا۔ ہند نے کہا میرے آقا کا نام ہے حسین۔ سکینہ تڑپ گئی اور تڑپ کے کہا بی بی حسین کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سر کا، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ کہا اچھا بی بی کہاں؟ کوئی نہیں جانتا۔ کہا تو بی بی اسی حسین نے مجھ سے وصیت کی ہے، مجھے پیغام دیا ہے، نصیحت کی ہے۔ کہا کیا؟ کہا اسی حسین نے نصیحت کی تھی ہند جب تمہیں کوئی دعا جلد قبول کرانا ہو نا یا تو اسیروں سے کرایا کر یا یتیموں سے کرایا کر۔ اے بچی تیرے کانوں سے بہتا ہوا لہو بتا رہا ہے کہ تو یتیمہ ہے، اور اس بی بی کا چہرہ بتا رہا ہے، حلیہ بتا رہا ہے کہ یہ قیدی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ کہ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ تو اس کی آغوش میں بیٹھ جا اور میرے حق میں دعا کر دے۔ کہ کیا دعا کروں؟ کہ پہلی دعا تو یہ ہے کہ دعا کر کے پروردگار جس طرح تو یتیم ہوئی ہے میری بچی یتیم نہ ہو۔ سن لیا آپ نے جملہ؟ جناب سکینہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اے پروردگار جیسے میں یتیم ہوئی ہوں اس کی بچی یتیم نہ ہو۔ اس نے کہا دوسرا میرا پیغام یہ ہے کہ میرے لیے دعا کر کے میں جلد سے جلد شہر مدینہ چلی جاؤں۔ کہا اچھا۔ بی بی نے کہا اے پروردگار تجھے ہماری بے وطنی کا واسطہ تو جلد سے جلد اس کو مدینے بھیج دے۔ کہا بچی ایسے نہیں، پوری دعا کر کہ مدینے جا کے اپنی شہزادی زینب کی زیارت کر لو۔ بس جیسے یہ سنا بچی کے ہاتھ نیچے آ گئے۔ ہند یہ دعا نہ کرا۔ کہا کیوں؟ کہا میں اسی قید خانے میں تجھے زینب کی زیارت۔ یہ کہنا تھا تڑپ گئی اور تڑپ کے کہا بی بی ہوش تو ہے؟ کہاں یزید کا قید خانہ، کہاں عباس کی بہن؟ سکینہ نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں ذرا چہرہ دکھائیے۔ اب جو زینب پلٹی ہند
قدموں پہ آ گئی، اے میری شہزادی یہ کیا ہو گیا؟ اے ہند، عباس کے شانے کٹ گئے۔ فرات سے عالم